فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفت سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفت سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ 100 بار سوار ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ عزیز بچوں، پیارے اساتذہ کرام اور میرے تمام ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کو آزادی کی ایک طویل اور بسیط اور بہت ہی لمبی اور دلخراش داستان بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں اور میری دلی خواہش ہے، میں نے رات آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والے ساؤنڈ بند کر دیں تاکہ یہ ساؤنڈ اپنا کام کرتا رہے۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج جو ہمیں اس ملک میں آزادی کے ساتھ سانس لینے کی ایک بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کے پیچھے اور یہ نعمت ہم تک پہنچانے کے پیچھے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور خون کی کتنی ندیاں بہائی گئی ہیں اور ہمارے سروں کی کتنی کھیتیاں کاٹی گئی ہیں، یہ آپ کو اور ہم کو اس طرح سے معلوم نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کی بڑی کمی کوتاہی ہے کہ آج ہم ان چراغوں کو بھول چکے ہیں کہ جن چراغوں کو جلانے سے روشنی حاصل ہوتی ہے، ان تنگ گلیوں کو بھول چکے ہیں جن تنگ گلیوں سے گزر کر ہمیں یہ شاہراہ دستور نصیب ہوا ہے۔ عزیز بچوں، ایک لمبی داستان ہے اور یہ داستان بڑی دلخراش ہے، اور اس داستان کا آغاز 1608 سے ہو کر 1947 تک جاتی ہے اور وہاں جا کے یہ ختم ہوتی ہے، اور یہ آزادی کا جو خوبصورت دن اور آزادی کی خوبصورت نعمت اور یہ پھلتا پھولتا درخت اور اس میں لگے ہوئے پھل جو ہمیں دکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ان بنیادوں کو یاد رکھنا پڑے گا جو ہمیشہ زیر زمین دفن ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان، ہندو، عیسائی، سکھ، جتنے بھی برادران وطن تھے، سب نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے خون کی ندیاں بہائی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے اور آزادی کی فضا میں ہمیں سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ میرے عزیز بچوں، 1601 میں جہانگیر کے دور میں انگریز تجارت کے بہانے سے آئے، تجارت کرتے رہے، اور آج بھی یہ دستور ہے، ہر ملک میں دوسرے ملک کی کمپنیاں آتی ہیں، تجارت کرتی ہیں اور پیسے کماتی ہیں، خود ملک والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، بہرحال یہ چلتے آ رہا ہے۔ لیکن جس سازشی ذہن کے ساتھ، جس مکر و فریب کے ساتھ اور جس کمینگی کے ساتھ، جس مکاری کے ساتھ اور جس شاطرانہ چال کے ساتھ انگریز آئے تھے،
اس کا ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اندازہ نہیں تھا. رفتہ رفتہ اس ملک پر قبضہ ہو گیا. اگر صرف قبضہ کی بات تھی وہ بھی بہت ہی ہمارے لیے تکلیف دہ تھی، لیکن پھر ملک کے باشندوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی انہوں نے کی اور جو ظلم کا طوفان برپا کیا اور ظلم کی، زیادتی کی، ناانصافی کی، انہوں نے وہ گرم بازاری کی کہ الامان والحفیظ. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جو بھی ہندوستانی انہیں نظر آتا تھا، خاص طور پر 1857 کے بعد، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنی لمبی تاریخ کو میں آپ کے سامنے کس طرح سے سمیٹ کر پیش کروں. آزادی کی تاریخ کا جو اصل آغاز ہے وہ تو کافی پہلے ہو چکا تھا، لیکن عام طور پر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ 1757 کے بعد. 1757 میں موجودہ جو بنگال ہے اس کو بنگالہ کہا جاتا تھا. موجودہ بنگال اور جو ایک ملک بنا ہے بنگلہ دیش اور بہار کا کچھ حصہ، اڑیسہ کا کچھ حصہ، یہ پورا مل کے بنگالہ کہلاتا تھا. اس پر نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی. انگریز تو اس سے پہلے ہی بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے اور وہ قبضہ اس طرح کا تھا کہ وہ کمپنی کی ضرورت کے تحت اس کو اپنے تحویل میں رکھتے تھے اور حفاظت کے لیے ان کی اپنی فوج بھی ہوتی تھی. لیکن 1757 میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی پلاسی کے میدان میں، اس جنگ نے ہندوستان کا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا. حالانکہ اس جنگ میں سراج الدولہ کی فوج کافی زیادہ تھی، انگریز کی فوج کم تھی، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے بولتے ہیں نا. اگر آپ کے گھر ہی سے آپ کے خلاف سازش ہو اور جس پر آپ کا اعتماد ہو، جو آپ کی طاقت ہو، آپ کے دست و بازو ہو، اگر وہی سازش میں ملوث ہو جائے تو پھر آپ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار جاتے ہیں. چنانچہ میر جعفر جو سراج الدولہ کا وزیر دفاع تھا، کمانڈر تھا، انگریز اس سے ساز باز کر لیے اور میدان جنگ میں جب آپ کا کمانڈر ہی دوسری طرف جا کر مل جائے تو پھر آپ اس جنگ کو جیت نہیں سکتے. تو 1757 کی اس جنگ میں انگریز نے فتح حاصل کر لی اور اس کے بعد جب اتنا بڑا صوبہ ان کے قبضے میں آ گیا تو کافی بڑی حکومت ان کو ہاتھ لگ گئی، کافی بڑی حکومت مل گئی ان کو. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے کہ مرشد آباد سے جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی پلاسی کے میدان میں اور انگریزوں نے یہ جنگ جیت لی تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ 100 کشتیوں پر بھر کر، 100 کشتیوں میں بھر کر اشرفیوں سے لدی ہوئی 100 کشتیاں، 100 جہاز پانی کے اشرفیوں سے بھرے ہوئے. یہ کوئی دیومالائی قصہ نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے. یہ 100 کشتیاں، 100 اسٹیمر اشرفیوں سے بھر کر گھنٹیاں بج رہی تھی، جھنڈے لگے ہوئے تھے اور وہ کلکتہ منتقل کیے. اسی لیے ہندوستان کو کہا جاتا ہے کہ سونے کی چڑیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آج یورپ میں جو بھی ترقی ہے، یورپ میں جو بھی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کرناٹک اور بنگال کی دولت کا پورا اثر ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں بتاتا ہوں آپ کو. بہرحال جب بنگالہ پر انگریز کا قبضہ ہو گیا تو ان کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا.
اور اس طاقت کے نشے میں پھر وہ مزید آگے بڑھنے لگے. اس کے بعد پھر ان کے سامنے اب ملک کے اگلے بڑے بڑے حصے تھے، لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ اور سنگ گرا سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھی. پھر 1799 میں یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی چلتی رہی، میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا آپ کو ابھی. پھر 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی اگرچہ چاروں طرف سے انگریز نے ہلہ بولا تھا اور خود نظام حیدرآباد نے بھی انگریزوں کا ساتھ دے کر انگریز دوستی کا حق ادا کیا تھا، اس کی فوج بھی انگریز کے ساتھ انگریز کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھی، لیکن وہ مجاہد آزادی تھے اور ان کے لوگوں کے حوصلے بڑے بلند تھے. اگرچہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. روباہ صفت نہیں تھے، وہ مجاہد اور فرنٹ لائن پہ لڑنے والے مجاہد آزادی تھے. اور صرف ایک مجاہد نہیں تھے، میزائل ٹیکنالوجی کے بانی اور موجد ہیں وہ. آپ دیکھیے اٹھا کر، جو یہاں کے اس سے پہلے صدر تھے اور بابا نیوکلیئر اے پی جے عبد الکلام، ان کی جو کتاب ہے، ان کی جو سوانح حیات ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے جس کا نام ہے پرواز. میں نے اس کتاب میں خود پڑھا ہے اور میں نے اپنے تراشے میں اس کو نوٹ کر کے رکھا ہے. یہ کوئی مولوی اور ملا نہیں کہہ رہا ہے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کہہ رہے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی کے موجد اور بانی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بھی انگریز کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں کی، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ان کی جنگ ہے وہ 1799 کی سرنگا پٹنم کی جنگ ہے. اس جنگ میں بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ شکست کھا گئے. جس طرح سے بنگال میں میر جعفر غدار تھا، اسی طرح سے سرنگا پٹنم میں جو وزیر تھا میر صادق تھا، وہ بھی انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لیا. اس لیے اقبال کہتے ہیں جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن. بہرحال 1799 میں جب انگریز فاتح ہوئے اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست ہوئی، اس موقع پہ جب ہر طرح سے دشمن کے نرغے میں آ چکے تھے سلطان، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ محفوظ راستے سے کہیں اور چلے جائیے. تو اسی موقع پہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج تک زبان صد عام و خاص ہے. سلطان نے فرمایا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. چنانچہ وہ شہید ہو گئے. اور آپ کو میں بتاؤں، مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہو کر گر گئے تو انگریزوں کے دلوں میں ایسی دہشت بیٹھی ہوئی تھی کہ انگریز اس کے باوجود قریب نہیں ہو رہے تھے کہ شاید سلطان کی یہ جنگی حکمت عملی ہوگی، جنگی پیترا ہوگا اور ابھی وہ اٹھ کر دشمن پر حملہ کریں گے. چنانچہ جب انہیں یقین ہو گیا اور میدان تقریباً خالی ہو گیا
تو اس وقت جو انگریز جنرل تھا اس نے سلطان کی لاش کے پاس آ کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس سے پہلے انگریز کو یہ جملہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی. سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریز نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. 1799. اس کے بعد بس 4 سال کا فاصلہ. اب 1803 میں 19ویں صدی شروع ہو گئی. 1803 میں انگریز فاتحانہ طریقے سے دہلی میں داخل ہو گئے. اور جب دہلی میں داخل ہو گئے اور لال قلعہ جو ہندوستانیوں کی عظمت و جلال کی نشانی تھا اس پہ ہندوستانی جھنڈے کے بجائے یونین جیک جو انگریزوں کا جھنڈا تھا وہ لہرایا جانے لگا. اور پھر انگریز نے ایک تحریر لکھوائی اور بادشاہ سے دستخط کرایا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ سرزمین اللہ کی، حکومت بادشاہ سلامت کی، اور حکم ایسٹ انڈیا بہادر کمپنی کا. آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ حکم تو اصل اس کا چلے گا، آپ بادشاہ بنے رہیے. جب ہر طرح سے انگریزوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تو اس وقت مسند ہند حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر، انہوں نے اب فتویٰ جاری کیا اور یہ کہا کہ ہندوستان آج سے دارالحرب ہے اور یہاں پہ ہندوستانی باشندوں پر انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر یہ تحریک شروع ہوئی. مزید شروع تو پہلے ہی سے تھی. اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، آپ کے متوسلین میں سے تھے، انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا. سب سے پہلے انہوں نے ذہن سازی کی، تبلیغی اور تعلیمی دورے کیے، اور جب دیکھا کہ مجاہدین کی ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے، ان کی ذہن سازی ہو چکی ہے، تو پھر انہوں نے امیر علی اور مہاراجہ جسونت راؤ ہولکر ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی انگریز کے ساتھ راہ و رسم بڑھا رہے ہیں، یہ بھی انگریزوں کے ساتھ ساز باز میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ان سے دوری اختیار کر لی، ان سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور پھر انہوں نے اپنے طور پر تحریک شروع کی. زیادہ وقت نہیں لوں گا اور تھوڑی دیر کے بعد ختم کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے طور پر تحریک شروع کی. لیکن 1831 عیسوی میں، یاد رکھنا، 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے تقریباً 300 مجاہدین کے ساتھ شہید کر دیے گئے. ان کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا. تو یہ تحریک بظاہر تو دم توڑ گئی، لیکن سید صاحب کے جو متوسلین تھے، جو باقی پور پٹنہ ہے اور اسی طرح سے جو دوسرے علاقے ہیں، ان علاقوں میں یہ تحریک وادی سوات جو اس وقت پڑوس ملک کا حصہ ہے، اس میں یہ تحریک کافی سرگرم رہی. اور پھر چلتے 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 1947 کا زمانہ آیا. اس سے پہلے کئی تحریکیں چلی، کوئٹ انڈیا ہے، تحریک نمک سازی ہے، اور اسی طرح سے اخیر میں پھر خاص طور پر میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں، 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا جو 1918 تک چلی.
اس میں انگریز کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی وہ 1939 میں شروع ہوئی اور جو 1944 تک چلتی رہی۔ اس جنگ کے بعد انگریز کی طاقت میں اور بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور اس وقت کا یعنی 1939 میں جو جنگ شروع ہوئی تو اس وقت کا جو وائسرائے تھا ہندوستان کا، لارڈ لینتھینگو، ان کمبختوں کا، کمینوں ملعونوں کا نام بھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان پہ لیا بھی نہیں جاتا ہے۔ بہرحال اس نے یہاں کے جو حریت پسند تھے، حریت پسند جتنے لیڈر تھے، ان سب کو گرفتار کر دیا، لیکن اس گرفتاری کا ریئیکشن بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ سخت ہوا، یعنی ہندوستان میں آزادی کے لاوے پھٹ پڑے۔ قصہ مختصر میں کہاں تک اس کو بیان کر سکوں۔ 1947 کا وقت آیا، ملک آزاد ہوا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آزادی سے پہلے ہی ملک کی تقسیم کا اعلان ہوا۔ چنانچہ ہمارا جو یوم آزادی کا دن ہے وہ 15 اگست ہے، اور جو اس ملک کے قلب پر چھرا گھونپ کر ملک کو تقسیم کیا گیا، جو پاکستان کے نام پہ بنا، اس کی آزادی کا اعلان 14 اگست میں ہوا۔ ملک آزاد ہو گیا، اور آزادی کے وقت پھر تقسیم کے دوران بہت زیادہ خون خرابہ ہوا۔ تاریخ پڑھیے، اس معلوم ہو جائے گا۔ اب ملک کے اندر ایک آزاد قانون ہونا چاہیے، آزاد دستور ہونا چاہیے۔ اب تک ہم انگریز کی غلامی میں تھے، انگریز کی حکومت میں تھے، انگریز کے اپنے قانون چل رہے تھے، لیکن ایک ملک کا اپنا دستور ہوتا ہے، اپنا قانون ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر قرار پائے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں مقننہ کے ارکان تھے کہ جنہوں نے قانون سازی کی، ہمارے علماء بھی تھے۔ اس کے بعد یہ قانون تیار ہو کر یعنی تقریباً 2.5 سال لگ بھگ 1950 26 جنوری کو ہندوستان کے اپنے قانون کو یہاں پہ لاگو کیا گیا، اور اپنے قانون سے ملک کے باشندوں کو روشناس کرایا گیا، اور اسی لیے اس 26 جنوری کو ہم ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ تو آپ کو، ہم کو، تمام ہندوستانیوں کو یوم جمہوریہ بہت بہت مبارک۔ لیکن میرے بچوں، اپنی تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں، مطالعہ کرتے رہنا، اور لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو بتاتے رہنا کہ اس زمین میں جو پھل پھول پودے اور سبزہ نظر آ رہے ہیں، اس کے نیچے ہمارے اکابر کا خون ہے، اور اس شجر آزادی کو ہم نے اپنا خون دے کر سینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اکابر نے اور ہماری پرخوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور ہندوستان اسی طرح سے بلکہ اس سے بڑھ کر ترقی کرے، اور ہندوستان میں جس طرح کی بھی قانون سازی کی ضرورت ہے اور جس طرح سے اس کے نفاذ کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔